الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی دو آیتیں تلاوت کی. اللہ تعالی صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور دوسری آیت کریمہ قارون سے متعلق ہے. اللہ نے جس کو بڑا مال دیا تھا، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانے کے متعلق اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس قدر زیادہ تھی کہ اس کو اٹھانے کے لیے باقاعدہ ایک اہتمام ہوتا تھا. اتنا اس کے پاس مال، اور اس مال کی کنجیاں اور چابیاں اتنی تھیں کہ اس کو لاد کر لے جایا جاتا. یہ بات اللہ عز و جل ارشاد فرما رہے ہیں. تو اس میں مال سے متعلق کلام ہے، مال سے متعلق، تجارت سے متعلق. اور پہلی آیت کریمہ جو پڑھی اس میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو پورے کے پورے ایمان میں، اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب ایک مسلمان اللہ نے اس کو مال دیا ہے، تجارت کرتا ہے، مال کماتا ہے، تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ مسلمان نام صرف اس چیز کا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد کی زندگی میں بس تجارت شروع ہو گئی. کیا شریعت کے احکامات ہیں، کیا شریعت ہماری طرف کس طرح سے متوجہ ہوتی ہے، یہ مسلمان کی بنیاد نہیں ہے. مسلمان کوئی معاش کمانے والا جانور نہیں ہے. جانور بھی کماتا ہے، کھاتا ہے، کوشش کرتا ہے، کھاتا ہے. انسان بھی کوشش کرتا ہے اور کھاتا ہے، لیکن جانور اور انسان میں اللہ نے فرق رکھا ہے.
اس کے آگے کوئی منزل نہیں ہے. اس نے کھایا برابر کر دیا، جیسا چاہا جس طرح سے چاہا اٹھایا کھایا. کس کی جگہ پر کس کے مال میں منہ مارنا ہے کہ نہیں مارنا کوئی تمیز نہیں ہے. جہاں پڑا جیسا نکلا جیسا آیا اٹھا کر قبضہ کر کے کھا گیا. لیکن اللہ نے انسان کو جانور نہیں بنایا. اس کے آگے ایک زندگی ہے، اس کے آگے ایک اللہ تعالی نے منزل رکھی ہے. یہ آزاد منش نہیں ہے، یہ کوئی جانور معاش کمانے والا نہیں ہے محض. جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان بھی ایک معاشی جانور ہے. جانور تو جانور انسان کو بھی کہہ دیتے ہیں بعض لوگ، یہ بات غلط ہے. اللہ نے انسان کو ایسا نہیں بنایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جہاں تک کہ بعد رزق اور روٹی کی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ اس کا انتظام کرے گا. اے انسان تو کوشش کر، اللہ تیری کوشش میں برکت رکھے گا. تو اب انسان اللہ نے بنایا اور اس کے بعد مسلمان بنایا. اب مسلمان بننے کے بعد آگے کی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے اسلام کو اور اسلام کی تعلیمات کو اختیار کرنا پڑے گا. صرف کلمہ گو ہونا کافی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لہذا اس کے بعد جیسا چاہوں جس طرح سے چاہوں کماؤں زندگی گزاروں، نہیں. اس کا اختیار مسلمان کو نہیں ہے. اس لیے کہ مسلمان اللہ کا پابند ہے، مسلمان اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند ہے. لہذا رہنا سہنا کمانا یہ سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. مسلمان اس میں آزاد نہیں ہے. اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، روزے رکھنا کافی نہیں ہے، ذکر و اذکار کافی نہیں ہے، صوم و صلاۃ کافی نہیں ہے، حج کافی نہیں ہے، عمرہ کافی نہیں ہے، قربانی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کے اعمال لے کر آئے. انسانیت بھی کوئی چیز ہے، اخلاق بھی کوئی چیز ہے، معاشرت بھی کوئی چیز ہے، رہن سہن کا طریقہ بھی کوئی چیز ہے، پڑوسی کے حقوق بھی کچھ رکھتا ہے شریعت کا حکم، اور اسی طرح سے بازار کی زندگی بھی کچھ ہے، کسی سے لین دین کا معاملہ ہے، اس میں بھی شریعت کی تعلیمات ہیں. میرا عزیزو، ان ساری چیزوں کو اختیار کر کے مسلمان چلے گا تو وہ کامل مسلمان کہلائے گا. کامل مسلمان کہلائے گا. میرا عزیزو، مسلمان لا الہ الا اللہ مسلمان ہو گیا. اب مسلمان نظر بھی آنا چاہیے. دونوں باتوں میں فرق ہے. لا الہ الا اللہ دل کی گہرائیوں سے آپ نے پڑھا، صدق دل ایمان ہو گیا مسلمان. لیکن اسلام نظر بھی آنا چاہیے. اس نظر آنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے متعلق بتایا. مسلمان کیسے آتا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان تو اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مسلمان تو اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مسلمان نظر بھی آنا چاہیے. صرف دل کی صداقت کا نام مسلمان تو ہے، لیکن دکھلانا یہ شریعت کا حکم ہے. ہماری آگے کی زندگی کیسی گزر رہی ہے ہم اس کے بھی پابند ہیں. ورنہ پھر کہنے والے آج پھر یہ بات برحق کہتے ہیں. کہنے والے آج یہ بات پھر برحق کہتے ہیں. آج اگر یورپ میں، جاپان میں، دیگر غیر مسلم کنٹریوں میں جا کر دیکھو تو کیا جملہ کہتے ہیں؟ وہاں اسلام تو نظر آتا ہے، مسلمان نظر نہیں آتے. اور آج کہتے ہیں
آج مسلمانوں کے ملکوں میں چلے جاؤ، وہاں مسلمان تو نظر آتے ہیں، اسلام نظر نہیں آتا۔ بات سمجھ رہے؟ وہاں اسلام نظر آتا ہے۔ آج جو ہم کافروں کے متعلق کہتے ہیں نا، اتنی ترقی کر رہا ہے، اتنی ترقی کر رہا ہے، میرا عزیزو، ترقی کا بنیاد امانت، دیانت داری، دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا، یہ تجارت کے مرکزی اصول ہیں۔ یہ کافر بھی اختیار کرے گا نا، اس کا مال بڑھے گا۔ یہ کافر بھی اختیار کرے گا، اس کا مال بڑھے گا۔ آج ہم ان کو دیکھ کر یہ بات کہتے ہیں، ارے وہ اللہ کو نہیں ماننے والے تو ترقی کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے سب بندوں پر مہربان ہے، جس کو چاہتا ہے جتنا رزق عطا کرتا ہے۔ اب ان کے رزق میں جو بڑھوتری ہو رہی ہے نا میرا عزیزو، جو ہمارا نبی ہمیں تجارت کے اصول دے کر گیا تھا، آج انہوں نے اختیار کیا، وہ اسلام کے اصول تھے، لہذا غیر مسلموں کی کنٹریوں میں اسلام تو نظر آتا ہے، مسلمان نظر نہیں آتے۔ آج ہمارے علاقوں میں مسلمان نظر آئے گا، نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، حج کرے گا، اور اسی طرح سے صدقات دے گا، زکات دے گا، یہ مسلمان ہے، داڑھی ہے، جناب والا سفید لباس پہنا ہوا ہے، سر پر ٹوپی ہے، عمامہ باندھا ہوا ہے، ہاتھ میں رومال ہے اور عبایا کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ سب مسلمان والے ظاہری معاملات ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ اعمال کے اعتبار سے اٹھا کر اس کو دیکھا جائے تو اس مسلمان میں اسلام نظر نہیں آتا، مسلمان نظر آتا ہے، مسلمان نظر آتا ہے۔ دھوکہ، جھوٹ، فریب، امانت میں خیانت، دھوکہ دینا، ٹال مٹول کرنا، یہ آج مسلمان کرتا ہوا نا، اور غیروں کو دیکھ کر ہم بڑے حیران ہوتے ہیں، بڑے تعجب میں پڑ جاتے ہیں، بڑے تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں تو وہاں کی پھر جناب والا گن گانے کے لیے یہاں پر بیان کرتے ہیں، وہاں پر تو ایسی قطار لگی ہوئی تھی، کوئی کسی کو دھکے نہیں دے رہا تھا، کوئی دھکم پیلی نہیں تھی، سب طریقے سے جا رہے تھے، ارے سب ایسے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تعلیمات ہماری ہیں بھائی، ہمیں نبی دے کر گیا ہے یہ تعلیمات۔ ارے بیت اللہ کا اگر طواف بھی کر رہے ہوگے نا، حجر اسود کو بوسہ بھی دے رہے ہوگے، تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہاری ذات سے وہاں وہ بل جمع کروا رہا ہے، وہاں جناب والا وہ سپر مارٹ میں کھڑا ہوا ہے اور جناب والا ایک قطار سے چل رہا ہے۔ ارے دنیا تو دنیا، حجر اسود جو جنت کا پتھر دنیا میں آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہے کہ اس کو بوسہ دینے میں بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینا۔ یہ اعمال مسلمانوں والے تھے، آج مسلمان ان کو دیکھ کے ترستا ہے، ارے ہمارا نبی یہ ہمیں دے کر گیا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان اسے کہا جاتا ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے اعضاء و جوارح سے دوسرا محفوظ رہے، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام والے اعمال ہیں۔ آج مسلمان تو مسلمان نظر آتا ہے، لیکن اسلام اس کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے ہاں مال دینے کے اعتبار سے، مال دینے کے اعتبار سے، دنیا دینے کے اعتبار سے اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی ہے، اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی ہے کافروں کو نہیں دوں گا، صرف مسلمانوں کو دوں گا۔ اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، آیت کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لی جائے، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے سب بندوں پر مہربان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سفید لباس چڑھا لیا، سر پر ٹوپی رکھ لی، جبہ پہن لیا، عبایا پہن لیا، ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی تو جناب والا ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے روٹی اور رزق کی بارش ہو جائے گی، اور کافر کے پاس جناب والا یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، لہذا روٹی روزی سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ کے ہاں یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ اگر تمہارے مال میں برکت ہوگی، اگر تمہارے مال پاکیزہ ہوگا، تمہارا مال پاکیزہ ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں،
مال کو بیچتے وقت مال کی تعریف نہ کرو، مال کو خریدتے وقت اس کی برائی بیان نہ کرو، مال میں کوئی کمی ہے اس کمی کو نہ چھپاؤ، مال بیچتے وقت جھوٹ نہ بولو، مال بیچتے وقت قسم نہ اٹھاؤ، مال بیچتے وقت مال کے معاملات کرتے وقت ٹال مٹول کا معاملہ اختیار نہ کرو۔ آج غیر اس کو اختیار کرتا ہے، اس کے مال میں برکت ہوتی ہے اور مسلمان اس کے اوپر ترستی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے، ارے یہ اعمال ہمارے نبی نے ہمیں دیے تھے، آج ہم نے اس کو پسے پش ڈال دیا، لہذا مال میں نہ برکت ہے، نہ پاکیزگی ہے، نہ طہارت ہے۔ مال کے حوالے سے پھر مسلمان یوں پریشان نظر آتا ہے۔ وہی والی بات، مسلمان ہے اسلام نہیں ہے، مسلمان ہے اسلام نہیں ہے، وہ کافر ہے لیکن اسلام والے اعمال ان کے پاس ہیں، اسلام والے اعمال ان کے پاس ہیں، اعمال۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو سدھار لینا تو میرے عزیزو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ہمارے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو پسے پش ڈالا ہے، ہم نے کمانے کے طریقے میں، تجارت کے طریقے میں، اللہ سے لینے کے طریقے میں جو نبی کا طریقہ تھا، جو دین اسلام کا طریقہ تھا، تجارت کے حوالے سے اس کو پسے پش ڈالا۔ آج مسلمان کے مال میں، تجارت میں نہ برکت ہے نہ پاکیزگی ہے، نہ پاکیزگی ہے۔ امانت اور دیانت کے آج واقعات، امانت اور دیانت کے آج واقعات میرے عزیزوں اگر سننے میں ملتے ہیں تو غیروں کے ملتے ہیں، سننے میں ملتے ہیں تو غیروں کے مل جاتے ہیں، آدمی حیران رہ جاتا ہے میرے عزیزوں کہ واقعاتاً ایک کافر جو کہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر، کتاب اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن امانت، صداقت، دیانت اس کی زندگی میں ہے، امانت، صداقت، دیانت اس کی زندگی میں ہے، اور پھر ہم اس واقعات کو سن کر بڑے حیران ہوتے ہیں، بہت حیران ہوتے ہیں۔ واہ! ارے حیران ہونے کی بات نہیں ہے، افسوس کرنے کی بات ہے کہ یہ مثال ہمارے درمیان کیوں نہیں پائی گئی؟ آج ان کی مثالیں مسلمانوں کے ملک میں کیوں آتی ہیں؟ آج ہماری مثالیں ان کے ملک میں کیوں نہیں جاتی؟ المیہ ہے کہ نہیں بھائی؟ ان کی مثالیں ہمارے درمیان کیوں مشہور ہوتی ہیں؟ ہمارا کردار ان کے درمیان مشہور ہونا چاہیے۔ ارے پاکستان کا یہ واقعہ ہے، ارے سعودیہ عربیہ کا یہ واقعہ ہے، ارے فلاں اسلامی جمہوریہ کا یہ واقعہ ہے، نہیں، ہم وہاں کی مثال کے واقعات یہاں پر سنتے ہیں۔ وہ جاپان میں گاڑی چلا رہے نا، جاپان میں، ٹوکیو کا شہر ہے غالباً، اس میں وہ گاڑی چلا رہے، ڈرائیور گاڑی چلا رہے، گاڑی چلانے کے وقت جب جناب والا کسی پیسنجر نے روکا، گاڑی کو روکا اور روکنے کے بعد پیسنجر کو بٹھایا، بٹھا لینے کے بعد گاڑی چلائی، میٹر جناب والا اسٹارٹ کر دیا، تھوڑی دور چلنے کے بعد میٹر آف کر دیا، بند کر دیا۔ میٹر کے مطابق پیسے لگیں گے نا بھائی، جتنا میٹر بتائے گا میٹر آپ بند کر دیں گے میٹر کا، لہذا وہ فاصلہ بغیر میٹر کے گزر رہا ہے، وہ فاصلہ بغیر میٹر کے گزر رہا ہے، لہذا ایک مقام پہ جا کر میٹر بند کر دیا۔ اب جو بیٹھنے والا ہے وہ اس بات پر غور کر رہا ہے، جب میں بیٹھا تو گاڑی کا میٹر آن کر دیا گیا، اب میں ذرا سا فاصلہ آگے بڑھا تو اس نے میٹر کو آف کر دیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اور پھر کچھ وقت اور کچھ فاصلے کے بعد جا کر میٹر پھر آن کر دیا۔ اب جب مقررہ مقامات پر یہ پہنچتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے کہ بھائی ذرا ایک بات بتاؤ، جو تمہارا حق ہے وہ تو میں دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس قدر فاصلہ گزر جانے کے بعد تم نے میٹر کو بند کر دیا تھا اور پھر جناب والا کچھ فاصلے کے بعد میٹر کو تم نے دوبارہ جاری کر دیا؟ کہنے لگا کہ بھائی غلطی میری تھی، مسئلہ یہ تھا کہ جس مقام پر آپ کو جانا تھا اس مقام پر مڑنے کے لیے یہاں پر جناب والا یو ٹرن تھا، مجھے مڑ کر ادھر جانا تھا، لیکن میں اپنی غفلت کی وجہ سے اس یو ٹرن کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔
آگے جناب والا 2 میٹر کے بعد یا 1 میٹر کے بعد یو ٹرن آتا تھا. اب یہ سارا فاصلہ میری غفلت کی وجہ سے طے ہو رہا ہے. اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، میں ہوں. اس وجہ سے اس مقام سے میں نے میٹر آف کر دیا. بات سمجھ رہے؟ اس مقام سے میں نے میٹر، یہ میری غفلت تھی. مجھے گاڑی یہاں سے موڑنی چاہیے تھی، یہاں سے راستہ تھا، لیکن میں اپنی دھن میں چل رہا تھا، اپنی دھن میں تھا. آپ کا یہاں سے حق بنتا تھا، آگے 2 میٹر کا فاصلہ، اس کے آپ دیندار نہیں ہیں. یہ میری غفلت سے ہوا ہے، لہذا میں نے میٹر آف کر دیا. اب جو اتنا فاصلے کا پیسہ ہے وہ آپ نہیں دیں گے، وہ میرے ذمہ. یہ کس کے واقعہ ہے؟ غیر مسلم. میرے عزیزو، ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارے پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بنیاد ہے نا بھائی. 2 ہی دنیا میں 2 ہی مملکت اسلام کے نام پر نا، سعودیہ عربیہ، مملکت عربیہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جناب والا مملکت کی داغ بیل ڈالی، اور ایک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ واقعہ تو ہمارا ہونا چاہیے، وہاں مشہور ہوتا. تبھی تو ہم سے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب والا زندگی الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے. نمازی ہوں گے جھوٹ بولیں گے، روزہ رکھے گا مسلمان جھوٹ بولے گا، 4 حج کیے میں جھوٹ بولے گا، کئی عمرے کیے میں جھوٹ بولے گا، صدقات دیتا ہے، عطیات دیتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے. کہتا ہے یہ الگ زندگی ہے. اور جناب والا دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، ناجائز طریقے سے مال کمانا، یہ الگ زندگی، یہ الگ زندگی ہے. اور بعض نادان لوگ کیا کرتے ہیں، حرام کمایا صدقات دے دے کے اس کو پاک کر دیں. حرام مال کمایا، سمجھتے ہیں کہ اس سے زکات دے دو. حرام مال 10 لاکھ کمایا ہے نا، 2 لاکھ صدقہ دے دو، 8 لاکھ پاک ہو جائیں گے، 8 لاکھ پاک ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تم حرام مال سے صدقہ کرو گے، اللہ قبول نہیں کرے گا. ارے اس کے ادا کرنے پر تم گنہگار بھی ہوگے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے حرام مال جب دینے کا وقت آ جائے نا، کسی وجہ سے تمہارے پاس آ گیا تو ثواب کی نیت کر کے، سنا ہے نا مسئلہ، حرام مال ثواب کی نیت سے مت دو. حرام مال پہ ثواب نہیں ملتا. آج مسلمان تو جناب والا صورت حال یہ، حرام پہ حرام کمائے، 10 لاکھ حرام کمایا، 2 لاکھ صدقہ کر دیا تو سمجھتے 8 لاکھ پاک اور صاف ستھرا ہو گیا. حرام تو حرام رہے گا، نجس تو نجس رہے گا. لہذا اللہ ارشاد فرما رہا ہے صرف تمہارا کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ آمنو، ایمان لاؤ. اتنا نہیں کہا صرف، آگے کہا عامل الصالحات، اعمال صالحہ بھی اختیار کرو. اور آگے کہا تواصی بالحق بھی کرو. تم نے اگر ایمان لے کر آ گئے اور اسلام کو قبول کر لیا، افحسبتم ان تدخلوا الجنہ، ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، تواصی بالصبر، صبر بھی اختیار کرنا پڑے گا اور حق بات کی تلقین کر کے زندگی بھی گزارنی پڑے گی، تب جا کر کامل مسلمان سمجھے جاؤ گے. اس وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے آمنو آمینو، ارے ایمان والو تم سے خطاب ہے. مسلمان ہو گئے ہو تو مسلمان بن کر رہو، مسلمان ہو گئے ہو تو مسلمان بن کر رہو. آج ہم مسلمان ہیں، مسلمان بن کر زندگی نہیں گزارتے. آج ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مان کر زندگی نہیں گزارتے. تو میرا عزیزو، ایک تو یہ بات ہے کہ جناب والا ایسا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھ لیں اور جناب والا صدقات دے لیے اور جناب والا حج کر لیا، عمرہ کر لیا تو ہم جناب والا جنتی بن گئے. ایسے جنتی نہیں بنتے. روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ کر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایک عورت ایسی ہے، یا رسول اللہ ایک عورت ایسی ہے جس کا حال یہ ہے
بڑی نمازیں پڑھتی ہے، یعنی کہ بڑے مجاہدے کرتی ہے، تہجد پڑھ رہی ہے، بڑی بڑی نمازیں ادا کر رہی ہے، یا رسول اللہ اس کے متعلق ارشاد فرمائیے آیا یہ کہاں جائے گی؟ جنتی عورت ہے یا جہنمی؟ آپ نے برکزی سوال کیا فرمایا؟ تم یہ بتاؤ کہ اس کے پڑوسی اس سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ یا رسول اللہ اس کے پڑوسی ناراض ہیں۔ آپ نے فرمایا جہنمی عورت، جہنمی۔ میرا عزیزو سچی بات بطور اصلاح کی عرض کرتا ہوں، اور میں بھی اصلاح کا محتاج ہوں، میں بھی اصلاح کا محتاج ہوں۔ آنے والا آ کر یہ بات کہتا ہے امام صاحب فلاں آدمی جو آپ کو، چونکہ عام آدمی ہے نا، شکایت اس طرح سے بیان کر رہا ہے، امام صاحب فلاں آدمی جو آپ کو اس طرح سے ادب اور احترام سے ملتا ہے، جس کے چرچے ہیں، جو نیک اور صالح سمجھا جاتا ہے، امام صاحب یہ ہمارے برابر میں پڑوسی بن کر رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان کی زندگی ہمارے ساتھ کیا ہے۔ شکایت حسین آباد کی شکایت تھی بھائی، کہیں ادھر ادھر کی نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ ہمارے کیسے پڑوسی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق اللہ کے نبی ارشاد فرمانے لگے، ارے جبریل جبریل آ کر پڑوسیوں کے اتنے حق بیان کرتے رہے، مجھے اس بات کا شبہ ہوا کہ پڑوسیوں کو کہیں میراث میں شامل نہ کر دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ پڑوسیوں کو کہیں میراث میں شامل نہ کر دیا جائے۔ اتنے حق پڑوسی کے اتنے حق، حالانکہ میراث میں کون شامل ہوتا ہے؟ عام طور پر بیوی، بیٹے، بچیاں، ماں، باپ، کتنی قربت ہوتی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں ارے جبریل اتنے احکامات پڑوسیوں کے لاتے رہے، مجھے تو اس بات کا خدشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ پڑوسی بھی میراث میں شامل نہ ہو۔ اور پھر میرا عزیزو آج ہم سجدے بھی کریں، آج ہمارے جناب والا بڑی بڑی نمازیں بھی ہوں، آج ہمارے بڑی عبادت بھی ہو، بڑا قیام بھی ہو، اور ہمارا پڑوسی ہم سے راضی نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو مد نظر رکھ لیا جائے۔ یہ مولوی کا بیان نہیں ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا ذرا یہ بتاؤ اس کے پڑوسی اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بڑا نمازی ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، بڑے روزے رکھتا ہے، حاجی ہے، عمرہ کیا ہوا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ اس کے پڑوسی راضی؟ کہا یا رسول اللہ راضی نہیں۔ آپ نے فرمایا جہنمی عورت ہے، جہنمی عورت۔ آج کے دور کے اعتبار سے میرا عزیزو ذرا دیکھ لیا جائے ہمارا معاشرے میں کیا کردار ہے، معاشرے میں کیا کردار ہے۔ ہم نیک صرف مسجد میں نظر آتے ہیں میرے عزیزو، اپنی ذات کو بھی مخاطب کرتا ہوں، میں صرف مسجد میں نیک نظر آ رہا ہوں، اور باہر کی زندگی الامان والحفیظ۔ تبھی تو پھر کہنے والے کہتے ہیں ارے یہ صف اول کے نمازی نظر آنے والے، اور ان کے چہرے پر نماز کا نشان پڑ گیا، ان کی حرکتیں اور ان کے کرتوت تو دیکھو، ان کے معاملات تو دیکھو، آدمی ان کے قریب جاتے ہوئے گھن کھائے۔ صدقات یہ دیتے ہیں، بڑے عطیات یہ نکالتے ہیں، زکاتیں یہ دیتے ہیں، ہر سال عمرہ یہ کرتے ہیں، ہر سال حج یہ کرتے ہیں، صف اول کے نمازی ہیں، تہجد بھی یہ پڑھتے ہیں، فجر ان کی نہیں نکلتی، لیکن آدمی جب دیکھ لیتا ہے ارے یہ صاحب کیا کہتا ہے؟ میں تو ان کو اچھے سے جانتا ہوں۔ کیا جملہ کہتا ہے؟ میں تو ان کو اچھے سے جانتا ہوں، اچھے سے جانتا ہوں کہ یہ کیسے ہیں، کیا ان کی زندگی ہے، کیا معاملات ہیں۔ اور پھر ہمارا اس کے اوپر کیا، ہماری اس کے اوپر دھوس کیا ہوتی ہے میرے عزیزو؟ ہم کہتے ہیں عبادت کو بیچ میں نہ لانا، یہ ہماری دھمکی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہماری کیا دھمکی ہوتی ہے؟ عبادت کو بیچ میں نہ لانا۔ وہی اپنا نظریہ، کیا مطلب ہے کہ جب جناب والا غیر مسلم ملک میں جب نچلی سطح کی عدالت نے کوئی فیصلہ کیا، فیصلہ کرنے کے بعد
اسی فیصلے کو اس کی عالی عدالت میں چیلنج کر دیا گیا تو عالی عدالت نے یعنی سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو مسترد کیا، یہ نقطہ بنا کر کہ نجی سطح والے، نچلی سطح والا جو کورٹ تھا، عدالت تھی، اس نے اس فیصلے کو لینے کے لیے انجیل کا سہارا لیا ہے، انجیل کا سہارا لیا ہے، لہذا عالی عدالت اس فیصلے کو مسترد کرتی ہے، ہمارے فیصلے میں انجیل کا کوئی تعلق نہیں، ہمارے فیصلے میں قرآن کا کوئی، نبی کی تعلیمات کا کوئی، وہی بات ہو گئی نا بھائی، اس نے بھی فیصلہ خارج کیا نا کہ نچلی سطح کی عدالت نے فیصلہ سنانے میں انجیل کا سہارا لے کر فیصلہ کیا، جبکہ انجیل کو وہ مانتے ہیں، انجیل کو وہ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ پر اتری ہے، عیسائی ہے، لیکن عالی عدالت، بڑی عدالت نچلی عدالت کے فیصلے کو کل عدم قرار دیتی ہے کہ فیصلہ لینے میں انجیل کا سہارا لیا۔ آج ہم بھی اپنا کام کرنے میں جب کرتے ہیں نا، اور اگر کوئی ہمیں قرآن سنانا شروع کر دے اور دین بتانا شروع کر دے تو کہتا ہے کہ بھائی عبادت الگ چیز ہے، معاملات الگ چیز ہیں، سیاست الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے، معاشرت الگ چیز ہے، قرآن الگ چیز ہے۔ ہم میں ان میں کیا فرق رہا؟ تبھی تو ہم پھر دھوس جتاتے نا میرے عزیزو۔ اگر وہ ہم سے کہنا بھائی جان آپ تو پکے نمازی ہیں، آپ نے 1 کروڑ کا غبن کیا، 1 کروڑ کا غبن کر لیا، الامان والحفیظ، اور جواب کیا دیتا ہے؟ میں نے تھوڑی غبن کیا، ارے لکھا ہوا تھا تقدیر کے اعتبار سے استعمال میں ہوا ہوں۔ یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان کہہ رہے ہیں۔ آگے 1 کروڑ کا غبن کر لیا، آگے نہیں یار تقدیر میں لکھا ہوا تھا، استعمال ہوا ہوں، میں استعمال ہوا ہوں۔ جہالت کی انتہا، گمراہی کی انتہا، کہتا ہے استعمال ہوا ہوں، تقدیر میں یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ الامان والحفیظ، الامان الحفیظ۔ پھر وہی والی بات ہے، تم صبح مسلمان ہوگے شام کو کافر بن جاؤ گے، شام کو مسلمان ہوگے صبح کافر بن جاؤ گے، یوں ایمان فروخت ہوگا۔ صبح شام جیسے جناب والا علاقے میں جو سبزیاں بکتی ہیں نا، یہ صبح شام یوں ایمان تمہارے دلوں سے نکل کر اڑ جائے گا، صبح مسلمان شام کافر، شام کو مسلمان صبح کافر۔ کیا جملہ اختیار کر رہا ہے؟ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میں استعمال ہوا ہوں۔ اور پھر مسلمان کہتا ہے کہ جناب والا آپ تو نیک ہیں، آپ تو دیندار ہیں، آپ تو نماز پڑھنے والے ہیں، تو کیا کہتا ہے؟ میری عبادت کو بیچ میں نہ لانا، عبادت اپنی جگہ، دھوکہ بازی اپنی جگہ، دھوکہ دیتے وقت تسبیح پڑھنا یہ اپنی جگہ، دھوکہ دے رہا ہے، صبح سے شام تک جھوٹ بول رہا ہے، لیکن گلے میں پیسے ڈالتے وقت کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتا ہے اللہ نے برکت دے دی، اللہ کے نام سے ابتدا ہو گئی، اور کام کیا کر رہا ہے؟ صبح سے شام تک دھوکہ، جھوٹ، غبن، مسلمان کے ساتھ زیادتی۔ اور پھر جناب والا کہتا ہے عبادت کو بیچ میں نہ لانا، یار عمرہ کرنا ہمارا اپنی جگہ ہے، وہ ہمارے باپ داداؤں سے چلا آ رہا تھا، ہم ہر سال عمرہ کرتے تھے، ہم ہر سال حج کرتے تھے، ہم جناب والا عبادت کرتے ہیں، یہ اپنی جگہ اپنی جگہ۔ ارے وہ عام آدمی سوال برحق کرتا ہے، میں نماز پڑھ کے جھوٹ بولوں تو وہ مجھ سے پوچھنے کا حق رکھتا ہے، آپ نمازی ہو کر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ نمازی ہو کر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ نمازی ہو کر دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ نمازی ہو کر امانت میں خیانت کیوں کرتے ہو؟ نمازی ہو کر ٹال مٹول کیوں کرتے ہو؟ وہ مجھ سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے نمازی بے حیائی برائی کے کاموں سے دور رہتا ہے، تو وہ سوال صحیح کرتا ہے بھلا ایسا کیسا نمازی جو کہ جھوٹ بھی بولے اور نماز بھی پڑھے؟ کیا اس کی نماز نے اس کو جھوٹ سے بیزار نہیں کیا؟
کیا اس کی نماز نے اس کو امانت دار نہیں بنایا؟ کیا اس کی نماز نے اس کو صداقت والا نہیں بنایا؟ کیا اس کی نماز نے اس کو نہیں سکھایا دھوکہ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، ٹال مٹول نہیں کرتے؟ کیا اس کی نماز نے نہیں سکھایا؟ میرا تو یقین ہے رب نے سچ کہا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ارے مسلمان، تو نماز تو پڑھ کے دیکھ، یہ تیری نماز تجھے بے حیائی اور برائی سے بچائے گی۔ بے حیائی، اور میں پھر اس کو کہتا ہوں دیکھو عبادت کو بیچ میں نہ لانا، دھمکی ہوتی نہیں ہوتی ہے بھائی عبادت کو مت چھیڑو، عبادت اپنی جگہ۔ وہ صحیح سوال کر رہے ہیں، وہ عالم نہیں ہے، اتنا ترجمہ تو عام مشہور ہے، ہر ایک جانتا ہے بلا شبہ نماز بے حیائی اور برائی سے، سب کو ترجمہ یاد ہے۔ تبھی تو کہتا ہے جناب آپ تو نمازی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، صف اول میں نماز پڑھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، فجر آپ کی کبھی قضا نہیں ہوئی تھی جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے، امانت میں خیانت کرتے، اس لیے کہ نماز تو وہی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ارے جو نماز پڑھ کے بھی جھوٹ بولے، دھوکہ دے، غلط کام کرے، کہہ دو کہ اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یہ پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قرآن سچا ہے، رب کا کلام سچا ہے، اور رب نے جو نماز کی تاثیر بیان کی ہے وہ سچی ہے، پھر بھی اگر یہ جھوٹا نظر آتا ہے تو سمجھ لو اس کی نماز نہیں ہوئی ہے، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے، اس کے منہ پر مار دی گئی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، آمنو آمینو، اے ایمان والو مومن بن کے زندگی گزارو، ایمان والے بن کے زندگی گزارو، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آج مسلمان مال کے اعتبار سے جو روتا ہے نا، برکت کے اعتبار سے جو روتا ہے، مال میں برکت نہیں ہو رہی، مال میں پاکیزگی نہیں ہے، مال صاف نہیں رہا، طیب اور طاہر نظر نہیں آ رہا، ارے یوں آیا یوں نکل گیا۔ کیا کہتا ہے؟ کچھ پتہ ہی نہیں لگا 1000 کا نوٹ کہاں گیا، پتہ ہی نہیں لگا، صبح کھلا کروایا تھا شام کو ختم، شام کو کھلا کروایا تھا صبح ختم۔ خود اپنے منہ سے کہتا ہے برکت ہی نظر نہیں آ رہی، حالانکہ کئی پیسہ لایا تھا دکان سے، کئی روپیہ اٹھایا تھا دکان سے، 50,000 ماہانہ اٹھاتا ہے، 60,000 اٹھاتا ہے، 70 اٹھانے لگ گیا، 80 اٹھانے لگ گیا، لیکن پھر بھی روتا ہے، پھر بھی روتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مال میں برکت نہیں، مال میں، اور برکت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ برکت میرے خود کے اعمال ہیں، میرے خود کے اعمال ہیں برکت نہ ہونے کی وجہ، برکت نہ ہونے کی وجہ۔ میں جب کاروبار پہ بیٹھتا ہوں قسموں پہ قسمیں اٹھاتا ہوں، قسم پر قسم، 10 روپے کی چیز بیچنے کے لیے رب کی قسم، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم۔ اللہ بھی سوچتا ہوگا کہ بھائی یہ ایک آئٹم بیچنے کے لیے رب کا نام کتنا استعمال کر رہا ہے، اور یہ رب کا نام استعمال اسی وقت ہوتا ہے جب یہ میری زبان گندی ہو گئی نا بھائی، زبان گندی ہو گئی، کیونکہ مسلمان کی تو زبان ہوتی ہے نا، مسلمان تو زبان سے چلتا ہے، اس لیے کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا۔ اب زبان گندی ہو گئی نا تو رب کا نام گندا کر رہا ہے، زبان تو گندی ہو گئی، جھوٹ بولتا رہتا تھا، مارکیٹ میں مشہور ہو گیا، تو اب رب کا نام استعمال کر رہا ہے، اس کو بھی گندا کر رہا ہے۔ قسم خدا کی، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، جھوٹ نہیں بول رہا، بخدا، یہ ہمارے جملے۔ آپ نے فرمایا جو یہ کام کرے گا اس کے مال میں برکت نہیں ہے، کام کرتے وقت جھوٹ بول رہا ہے، آپ نے فرمایا اس کے مال پاکیزہ نہیں ہے، اور کوئی چیز فروخت کرتا ہے اس کی ایسے پل باندھ دیتا ہے، ایسے پل باندھ دیتا ہے، اور جب کوئی گاہک آتا ہے، میرا عزیزو بوتل بھی پلا رہا ہے، آپ کے لیے چائے منگواؤں، چائے بھی دے رہا ہے، پنکھا بھی قریب لا کر رکھ دیا، کرسی بھی لگا دی، اور جب جناب والا 10,000 کا مال اس کو ٹکا دیا، اب تو بھول گئے کہ وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ مال واپس لے لو، تو ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ کون،
یہ وہی بندہ جس کو بوتل پلائی تھی، جس کے لیے چائے بھی منگوائی تھی، کرسی بھی لگائی تھی، پنکھا بھی اسٹارٹ کر دیا تھا، اور میرا عزیزو حتیٰ کہ اس کے گھٹنوں میں آ کر بیٹھ گئے تھے، آنٹی بتائیے کیا چیز چاہیے، سر بتائیے کیا چیز ہے، یعنی مال بھیڑنا ہے، مال۔ اللہ کے نبی کا بیان ہے بھائی، اللہ کے نبی کا بیان ہے، آپ نے فرمایا مال بیچتے وقت تعریفات مت کرو، صاف تجارت کرو، یہ چیز ہے بھائی، یہ چیز ہے آپ کے سامنے ہے۔ ہاں اتنی ذمہ داری لیتا ہوں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، چیز پسند آتی ہے تو لو۔ صحابہ صاف ستھری تجارت کرتے تھے۔ آج ہمارا مال بکتا ہے پتہ ہے قسموں سے، قسم خدا کی، بخدا اللہ کی قسم، یا پھر ارے ایسا ہے تو ویسا ہے بھائی لے لیجیے آپ، اس کی میں کیا خوبی بیان کروں، یہ سامنے والے کو ایسا پاگل بنا کر وہ چیز جناب والا فروخت کر دی جاتی ہے، اور جب گھر جا کر وہ دیکھتا ہے واپس لے کر آتا ہے تو اس مسلمان کی آنکھیں پیچھے چلی جاتی ہیں، پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور پھر جناب والا مال میں اب برکت نہیں ہو رہی۔ اور پھر صورتحال یہ ہے اگر کبھی جناب والا امریکہ چلا گیا نا، یا کبھی کسی اور ملک چلا گیا اور وہاں پر جناب والا خود کوئی چیز دھوکے سے لے لی، اور وہاں پر دکان پہ جا کر اس انگریز سے کہا یہ لے لو واپس، اس نے کہا کہ لائیے سر ویلکم، آپ کی چیز واپس لیتا ہوں، تو پھر یہاں آ کر کہتا ہے کہ یار وہاں تو بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ نبی نے سکھایا تھا، نبی نے اقالہ سکھایا تھا، اقالہ کوئی چیز تمہارے پاس لے کر آئے ہمدردی کرو، ہمدردی کرو، خیر خواہی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملات میں نرمی کرو تو تمہارے ساتھ نرمی کی جائے گی، زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا، تم زمین والوں کے ساتھ سختی کرو گے پھر آسمان سے ایسے ہی فیصلے ہوں گے جیسا تم مخلوق خدا کے ساتھ کرتے ہو۔ الخلق عیال اللہ، یاد رکھو اللہ نے کہہ دیا یہ جتنی مخلوق ہے نا یہ اللہ کی عیال ہے، کوئی میرے بچوں کے ساتھ غلط کرتا ہے میری حمیت اور غیرت جاگ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ میرے عیال ہے۔ اللہ نے فرمایا جتنی مخلوق میں نے پیدا کی ہے یہ میری عیال ہے، عیال، ان کے ساتھ زیادتی کرو گے، اللہ کہتا ہے برداشت نہیں کروں گا، برداشت نہیں کروں گا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں آج ہمارے ساتھ معاملات، اور اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے نا تو میرے پاس اگر جناب والا اعمال میں کمزور بھی آؤ گے نا اس بنیاد پر مغفرت کر دوں گا، اس بنیاد پر۔ تو آج مال میں جو بے برکتی ہے میرے اعمال کی وجہ سے، جھوٹ، دھوکہ، غبن، ٹال مٹول، میرا عزیزو اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ چیزیں اختیار کرو گے کبھی مال میں برکت نہیں ہوگی۔ لہذا ہمیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو مسلمان بن کے زندگی گزارو۔ مسلمان صرف نماز روزہ حج کا نہیں ہے بلکہ امانت، صداقت، دیانت، معاشرت، سیرت، اخلاق، صورت، کردار، ان سب کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اور اگلی آیت جو پڑھی ہے وہ قارون کے متعلق ہے، اگلی جمعے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر